الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپنی پچھلی نشست میں ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 اور کچھ حد تک آیت نمبر 11 کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ دہرا لیجئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسن اخلاق، حسن معاملات کا درس دیا تھا مسلمان بھائی چارے کو بڑھانے اور معاشرے میں محبتوں کو عام کرنے کے لیے۔ ہم نے حسن اخلاق اور حسن معاملات کے لیے پہلا حکم لا یسخر کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، آیت نمبر 11 میں یہ ابتدائی حکم، اور اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلا لا اور اگلا ڈونٹ فرما رہے ہیں بد اخلاقی کا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک اور لا کا اہتمام کیا کرو کہ تم کیا کیا کرو، تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کا رویہ نہ اختیار کیا کرو، کیونکہ قرآن میں آتا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ ناپسندیدہ ہے، قرآن کا یہ نواحی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویل کا تذکرہ کیا ہے، ویل جو جہنم کی سب سے گہری کھائی ہے اس کا تذکرہ کیا، ہلاکت اور بربادی کی وعید دی اس شخص کے لیے جو لمزہ اور ہمزہ کا طریقہ اختیار کرتا ہے، یعنی غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، تہمتیں کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا کے حوالے سے مفسرین بتاتے ہیں کہ تین قسم کے احکامات، تین قسم کے اعمال اور رویوں پر لا یعنی ڈونٹ اور نواہی کا معاملہ ہے۔ ایک شکوے شکایتیں کرنا، دوسرا تانے تشنے دینا، اور تیسرا کسی قسم کے عیب جوئی کا طریقہ اختیار کرنا، اور یہ سارے قرآن کے لا ہیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلا شکوے شکایتیں کرنے پر پھر گویا اللہ نے فرما دیا کہ ایک دوسرے کو ہر وقت شکوے شکایتیں، ناراضگیوں اور خفگیوں کے طریقے اختیار نہ کیا کرو۔ مثلاً، اور ویسے یہ یاد رکھیے گا کہ شکوے شکایتیں جو ہیں وہ آپس میں تعلقات کو بگاڑتی ہی ہیں، سنوارنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں۔ مثلا اگر آپ ایک مثال سے سمجھے تو بہت دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ جلی کٹی ٹیڑھی تشنے شکوے شکایتوں کی باتیں، کہ کوئی شخص مہمان کسی کے گھر آتا ہے اور میزبان دروازہ کھولتے سار ہی شکوے شکایتوں کی ایک بچھاڑ شروع کر دیتا ہے۔ آپ کہاں سے رستہ بھول گئے؟ آپ کہاں ہم لوگوں جیسے نیچے درجے کے لوگوں سے ملنے آ گئے؟ آپ کو ہماری یاد کہاں سے ستائی؟ آپ تو عید کا چاند بن گئے، اور یہ مختلف قسم کے شکوے شکایتوں کے جملے ایک دم سے اس کی بچھاڑ کر دی جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، شکر کرو کہ آپس کی ملاقات کا وقت میسر آیا، اور وہ مہمان پتہ نہیں کہاں سے کتنے میل دور سے کھپتا ہانپتا، گرمی میں، پیاس میں یا سردی میں، کتنے لائٹ پوائنٹس پر آج کل کے حالات میں 5 6 دفعہ رک کر تمہاری ملاقات کو آئے، اور یہاں پہ شکایتوں کا پنڈارا باکس کھل گیا۔ ارے ملاقات ہے، کوئی خیر کی بات کہو، کوئی بھلائی کی بات کہو، کوئی ایک دوسرے کی خبر گیری کرو، کوئی ایک دوسرے کی دل جوئی کرو، کوئی ایک دوسرے کی حالات کی باز پرس کرو، کوئی آپس میں دل جوئی کا طریقہ اختیار کرو۔ کہاں یہ کہ شکوے شکایتیں؟ غلطی سے کوئی فون اٹھا لیا جائے تو شکوے، آپ تو ہمارا کبھی فون ہی نہیں اٹھاتی، آپ نے تو کبھی فون اٹینڈ ہی نہیں کیا، آپ تو پتہ، مطلب یہ شکوے شکایتیں، کیا خیال ہے یہ محبت کی کینچی نہیں ہے؟ لوگ اوائڈ کرنے لگتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اس شخص سے جو ہر وقت شکوے شکایتیں۔ تو اللہ نے قرآن میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ ایک دوسرے کو شکوے شکایتیں نہ کیا۔ دوسرا لا کا حکم اطلاق اس بات پر ہے کہ ایک دوسرے کو تانے تشنے نہ دیا کرو۔ تانے تشنے دینا، جلی کٹی ٹیڑھی چبھنے والی باتیں کرنا، یہ بھی قرآن کا ایک لا ہے۔ مثلا آپ نے بس اوقات یہ سنا ہوگا کہ ساس اپنی بہو کو، یہ تو بڑی ہی پھوہڑ ہے، یہ تو بہت ہی نکمی ہے، یا والد اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو ہیں ہی بڑے احمق، یہ تو ہیں ہی بڑے بے وقوف، یہ نالائق ہیں، یہ نااہل ہیں، اور یہ نہیں سدھریں گے، انہوں نے ایسا ہی رہنا ہے۔ یہ سب کیا طریقے ہیں؟
یہ نیگیٹیوٹی، ہاسٹیلٹی اور ایک منفی رویے ہے. اسلام منفی رویے کو پسند نہیں کرتا، پازیٹیو پوٹینسیشن اسلام کا طریقہ ہے. تو یہ تانے تشنے بھی محبتوں کو برباد اور تعلقات کے اندر بربادی اور خرابی لانے کا طریقہ ہے. تو گویا دوسرا حکم اس میں یہ ہو گیا کہ ایک دوسرے کو ہر وقت نیگیٹیوٹی اور ہوسٹیلٹی کی طرف مائل کرنے کی بجائے بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو، اور یہ تانے تشنے نہ دیا کرو. پھر وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کا تیسرا معاملہ، ایک دوسرے کے عیب نہ نکالا کرو. ایک دوسرے کی کمیاں، کوتاہیاں، غلط روی، کسی کی شارٹ کمنگ، کسی کو کوئی شارٹ فال، کسی کا کوئی غلط کام، اس کے پیچھے لگنا، اس کو ڈھونڈنا اور پھر پتہ چلنے پر اس کی تشہیر کرنا، یہ سب عیب جوئی کے زمرے میں شامل ہے. اور قرآن نے واضح طور پر اس پر لا کہہ دیا. جیسے بتوں پر، شراب پر، جوئے پر، قتل پر، زنا پر لا ہے، ویسے ہی ایک دوسرے کی عیب جوئی پر بھی لا کا حکم لگا دیا گیا. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، یعنی ان کو تلاش کرتا ہے، ان کو ڈھونڈتا ہے، ان کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، پھر ان کا اعلان کرتا ہے، ان کی تشہیر کرتا ہے، جو شخص کسی دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے در پے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، تو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے بندوں کو معاف کر کے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھنا ضروری ہے. اور کسی کے عیبوں کو کھنگالنے اور کسی کے عیبوں کو اچھالنے اور اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھ کر اپنے عیبوں کا محاسبہ کرنا اصل اس غلط روی سے بچنے کا طریقہ ہے. وہ جو کہا گیا، ناتیحال کی جب ہمیں اپنے فکر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پہ جب نظر، جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو یہی رویہ ہے عیب جوئی سے بچنے کا اور لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا، کہ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی غلط روی، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا بے لاگ محاسبہ کیا جائے. اور ویسے بھی یاد رکھیے گا، حساب لیا کریں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. دوسرا لا کیا ہے؟ پہلے لا یسخر، پھر وَلَا تَلْمِزُوا، اور پھر اب اگلا تیسرا لا کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو بالالقاب یعنی ناموں سے نہ پکارا کرو. ناموں سے نہ پکارا کرو. اور ناموں سے پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں تشریح آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کو اس نام سے پکارے جو اس کو پسند ہے. یعنی پکارے جانے والے کو جو نام پسند ہے، جو وہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ مجھے اس نام سے پکارا جائے، اس کو صرف اسی نام سے پکارا جانا چاہیے. اگر وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو اس نام سے پکارا جائے تو اس کو اس نام سے نہیں پکارا جائے گا، اور اگر پکارا گیا تو اس کی حق تلفی ہے. ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ ان کا کوئی اچھا سا نام رکھے. اچھا سا کا مطلب یہ کہ اس کے معنی اچھے ہوں اور اس کا پیغام جو ہے وہ اچھا ہو. تو لہٰذا پھر وہ جب اچھا سا نام ماں باپ نے رکھ کے اولاد کا حق پورا کر دیا تو پھر گرد و پیش میں باقی معاملہ پیش آنے والوں کے لیے لازم ہے کہ اس کو اس نام سے پکاریں جو اس کو اچھا لگتا ہے. اس عمرے میں دیکھیے کہ جیسے آج کل بہت سے وہ مذاق میں نام رکھ لیے جاتے ہیں، تو یہ جو نام مذاق میں رکھے جاتے ہیں یہ گویا قرآن کے 2 ڈونٹس اور 2 لا کی نفی ہے. کسی کو ٹھگنی کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو گول گپا، کسی کو فٹ بال کہہ دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے نام رکھ دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک القاب ہے اور ایک یسخر ہے، اور یہ قرآن کے 2 نواہی اور 2 ڈونٹس کی نافرمانی ہے. تو لہٰذا اس میں ہاں یہ ضرور یاد رکھیے کہ بس اوقات
کسی دوسرے پکارنے والے کو لاڈ پیار سے وہ نک نیمز وغیرہ یا محبت کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو پکارنا اس کو برا نہیں لگتا، تو ایسے نک نیمز اور پیٹ نیمز وغیرہ سے بلایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ پکارے جانے والا اس کو برا محسوس نہیں کرتا۔ لیکن بس اوقات وہ نک نیمز اور وہ پیٹ نیمز جو ہیں وہ بھی اتنے پکا لیے جاتے ہیں کہ وہ بھی اس کو برا لگتا ہے، لیکن لوگ لگاتار اسی سے پکارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں حدیث پھر دہرا رہی ہوں کہ مومن کا مومن پر حق یہ ہے کہ اس کو اس نام سے پکارے جو وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ نے یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ یہ سارے رویے جو ہے نا، مذاق اڑانے کی اور چگلیاں، غیبتیں اور یہ سارے تانے تشنے دینے، شکوے شکایتیں کرنے اور دوسروں کو برے ناموں سے پکارنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان لانے کے بعد فسق میں اپنا نام پیدا کرنا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، اور جو لوگ اس روش سے باز نہیں آئیں گے وہ لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے میری باتیں ماننے والو، ایک اور کام کرو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اب قرآن کا ایک اگلا لا اور ایک اگلا ڈونٹ آ گیا کہ اے ایمان لانے والو، تم اجتناب کرو۔ اجتناب کا مطلب ہے کہ پہلو تہی کرو، اس سے الگ رہو، اس سے ایبسٹیننس کا طریقہ اختیار کرو، یعنی اس چیز کو بالکل مت اپناؤ۔ کس چیز کو؟ گمان کو۔ اور کیوں نہ اپناؤ کچھ گمانوں کو؟ کیونکہ کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ گمان کا مطلب کیا ہے؟ گمان کہتے ہیں اس رائے کو، اس خیال کو، اس اوپینین کو، اس رائے کو جو خود سے خود انسان قائم کر لیتا ہے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تصدیق۔ یعنی کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی، کسی چیز کے بارے میں علم نہیں، اور خود سے خود بیٹھ کے ایک رائے قائم کر لی، یہ گمان ہے۔ گمان بنیادی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حسن ظن یعنی اچھا گمان، اور ایک سوء ظن یعنی برا گمان۔ تو یہاں پہ کون سے گمان کو، کون سے ظن سے منع کیا گیا؟ سوء ظن یعنی کسی برائی یا کسی کے غلط کام کے حوالے سے بدگمانی کرنا، اس کو منع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو بدگمانی اور سوء ظن ہے، یہ بھی محبتوں میں بگاڑ ڈالنے، تعلقات میں شگاف اور دراڑیں ڈالنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور آپس کی محبتیں ختم کرنے اور مٹانے کا، اور بلکہ بغض اور کینے داخل کرنے کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ مثلا اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، آپ سوچیں کہ ذرا کچھ ایسی حالت ہوئی کہ ایک خاتون ہے، اس کے بیٹے کو بہت ہی اچھی سی ملازمت ملتی ہے، اور وہ دعوت کرتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کو بلاتی ہے، لیکن دعوت کے موقع پر اس خاتون کی نند یعنی اس بچے کی پھوپھی جو ہے وہ پہنچتی نہیں۔ اب عین ممکن ہے کہ یہ دعوت دینے والی والدہ جب دیکھتی ہے کہ اس کی وہ نند اس محفل میں حاضر نہیں ہوئی بلائے جانے کے باوجود، تو بغیر تحقیق کے یہ اپنے دل میں 100 قسم کی بدگمانیاں قائم کر سکتی ہے۔ مثلا وہ یہ سوچ سکتی ہے، اور بلکہ یہ کہہ بھی سکتی ہے کہ دیکھا، میں جب اس کو دعوت دینے گئی تھی تبھی وہ میرے بیٹے کی اس ترقی پر جل بن کر راکھ ہو گئی تھی۔ پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ تو میری خوشی میں خوشی نہیں، وہ تو ہماری کسی بھی بھلائی، ہماری خیر کے کام میں حسد کرتی ہے، اور وہ تو ہمارے گھر آ کے ہی خوش نہیں ہوتی، راضی نہیں ہوتی۔ بہت سے بدگمانیوں کی گرہ دل میں جب باندھ لی جائے گی تو عین ممکن ہے کہ وہ کبھی یہ بات کی تحقیق نہیں کرے گی کہ ہو سکتا ہے نہ آنے والی شاید بیمار ہو گئی ہو، وہ شاید بیمار ہو گئی ہو، اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، گھر میں کوئی اور کرائسس، کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور یہ اس کی خبر گیری کے لیے نہ گئی، اور وہ پھر اپنی بدگمانیاں، اور یوں کیا ہوگا، محبتوں کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپس میں مسلمانوں کے تعلقات کو خوبصورت سے خوبصورت رکھنے کے لیے ان بدگمانیوں سے بچنے کی تاکید کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے بچ جانا کہ ان میں سے کچھ بدگمانیاں گناہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ صحابہ اکرام کو تو جب کچھ احکامات بتائے جاتے تھے تو ان کا رویہ بہت ری ایکٹیو ہوتا تھا، بہت رسپانسیو ہوتا تھا، اور وہ اپنی کریکشن فوراً ساتھ کرتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا کہ آپ مسجد نبوی میں ایک دن کچھ صحابہ اکرام کی میت میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنے بات کے سلسلے میں آپ نے ایک دم سے یہ فرمایا کہ اب دیکھنا، وہ شخص جو دروازے سے داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نگاہیں دروازے کی طرف منتقل کر کے منتظر تھے کہ اب کون شخص دروازے سے داخل ہوتا ہے، کہ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عبداللہ دروازے سے اس انداز میں داخل ہوئے کہ وضو کا پانی ان کے وضو کے اعضاء سے ٹپک رہا تھا، اور وہ آ کے محفل میں بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام کے دلوں میں رشک کی کیفیت، اور پھر اس پر
راوی کہتے ہیں کہ اگلے دن پھر یہی معاملہ پھر سے رونما ہوا. آپ نے پھر یہی فرمایا کہ اب جو شخص دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر اگلے دن پھر اسی کیفیت میں گویا وضو کا پانی وضو کے اعضاء سے ٹپک رہا اور آ کے محفل میں بیٹھ کے اب صحابہ اکرام کے رشک کی کیفیت بڑھ گئی. تیسرے دن پھر راوی کہتے ہیں وہی کی وہی روداد پھر رونما ہوئی اور حضرت عبداللہ بن عمر ہی وہ خوش نصیب تھے جو اس دفعہ پھر دروازے میں سے داخل ہوئے. اور یہ خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک نہیں 2 دن نہیں 3 دن لگاتار جب ان کو نصیب ہوئی تو صحابہ اکرام کے رشک کی حد نہ رہی. ایک صحابی کے رشک کی کیفیت تو یہ کہ کہتے ہیں کہ میں تو جب محفل برخاست ہوئی تو ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک چلا گیا. انہوں نے مجھے اپنے گھر میں مہمان بنایا. میں کچھ دیر قیام کرنے کے لیے نیت سے اس لیے گیا تھا کہ وہاں رہوں, وہاں میں دیکھوں اور میں یہ دیکھوں کہ اور پھر اپنا بھی محاسبہ اور کمپیریزن کروں کہ یہ کون سی ان کی عبادات کا, ان کے اخلاق, ان کے معاملات, ان کے صبح و شام میں کون سا ایسا رویہ ہے جو میرے صبح و شام میں نہیں تھا کہ میں اپنی اصلاح کر لوں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا لوں. کہتے ہیں 3 دن تو میں نے ان کے گھر میں قیام کیا کیونکہ مہمان کا حق 3 دن تک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ تیسرے دن حضرت عبداللہ میرے پاس آئے اور مجھے میرے آنے کی وجہ دریافت کی. اس پر کہتے ہیں کہ میں نے ساری روداد سنائی اور پھر میں نے ان سے ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کی وجہ پوچھی کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اتنی بڑی خوشخبری کے امیدوار ہیں. حضرت عبداللہ بھی اپنا محاسبہ اور اپنے اعمال اور اپنے رویوں کو پرکھنے لگے. لیکن یہ صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میرا کون سا عمل ہے. دیکھیں نا سادگی کتنی اور عاجزی اور انکساری کتنی ہے. ہم تو چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں تو اس کو اتنا بڑھاتے ہیں, پھلاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی بدگمانیوں میں اور کتنی زیادہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ اتنے نیکوکار ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ میں تو اپنا کوئی ایسا عمل نہیں پاتا. بہرحال یہ آنے والے مہمان جب اجازت لے کر رخصت ہونے لگے تو کہتے ہیں کہ میں دہلیز تک ہی پہنچا تو پیچھے سے مجھے حضرت عبداللہ نے پکارا اور کہا کہ میرے بھائی میرا ایک عمل ہے جو میں مدامت کے ساتھ یعنی ہمیشگی کے ساتھ بڑی پرسیورنس اور ریگولیرٹی کے ساتھ کرتا ہوں. اور وہ میرا عمل کیا ہے کہ میں روز رات کو سوتے وقت اپنے دل کا بڑا سخت محاسبہ کرتا ہوں, یعنی اپنے دل کی حالت کو پرکھتا ہوں. کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ کہیں میرے دل میں کسی اپنے مسلمان مومن بھائی کے لیے کوئی کینہ, کوئی کھوٹ, کوئی کھپٹ اور ناراضگی اور خفگی کے جذبات تو نہیں. تو یہ ہے وہ محاسبہ جس نے 1 نہیں 2 نہیں 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مسجد نبوی میں 3 دفعہ پے در پے لگاتار جنت کی خوشخبری کا ذریعہ بنا دیا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اپنے دلوں کا محاسبہ کر کے اپنے دلوں کو ان بدگمانیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. گمان کے بعد اب اگلا معاملہ وَلَا تَجَسَّسُوا, تم کیا نہ کیا کرو. دیکھیں قرآن کے احکامات کتنی باریکی سے بتائے گئے ہیں اور ہماری ڈے ٹو ڈے لائف, ہماری آپس کی باہمی معاملات کے کتنے نشان دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کا تجسس نہ کیا کرو. ایک دوسرے کی کرید لگانا, ٹو لگانا, کیوریوسٹی کا شکار ہونا. تو اللہ فرما رہے کہ یہ جو تم ایک دوسرے کی ٹو لگاتے پھرتے ہو نا, کرید لگاتے پھرتے ہو, ایک دوسرے کے حالات کی جاسوسیاں کرتے پھرتے ہو, وہ جسے کہتے ہیں CIDیاں لگاتے پھرتے ہو, تو زیادہ تجسس زیادہ جاسوسیاں نہ کیا کرو. مائنڈ یور اون بزنس. اپنے حالات کی فکر کرو, اپنے معاملات, اپنے رویوں, اپنے طریقوں اور اپنی زندگی کے حالات کی اصلاح کی فکر کرو, دوسروں کے حالات کی تجسس کرنے کے بجائے. تو تجسس کا کرنا اس پر بھی قرآن کی واضح لا ہے. یہ تجسس کسی طریقے سے ہے. بند کمرے کے اندر ہونے والی گفتگو چاہے ماں بیٹے کے درمیان ہے, چاہے ازواج کے درمیان ہے, کوئی گروہ باہر بند کمرے کی گفتگو کو کان لگا کر سننے کی کوشش کرتا ہے, کسی کے ٹیلی فون کو سننے کی کوشش کرتا ہے, کسی کے میسیجز پڑھتا ہے, کسی کے ای میلز پڑھتا ہے, کسی کے خطوں کو پڑھنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب تجسس ہے اور یہ قرآن کا لا ہے. اللہ نے اس پر منع فرما دیا. آتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کے خط پر نگاہ دوڑاتا ہے, جو شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کے خط پر نگاہ دوڑاتا ہے,
وہ گویا جہنم کی آگ میں جھانکنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے. تو گویا کسی کی پریویسی کو انٹرفیئر کرنا اور کیوریوسٹی سے اس کے حالات معلوم کرنے کا طریقہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات وہ محلے میں ایک شادی ہوتی ہے تو محلے کی ساری ہمسائیوں کو اس بات کی کرید اور ٹو کہ آنے والی دلہن کیسی ہے، کتنے بجے سو کے اٹھتی ہے، کیا کچن اور باورچی خانے کی ذمہ داریاں اٹھاتی ہے، کیا وہ کچھ پکانے کام کرنے لگی ہے، اور کیا ساس نے اس کو اپنی چابیاں تھما دی ہیں. ارے تمہیں کیا پرواہ، تمہیں کیا لگے کہ اس نے چابیاں دی ہیں یا نہیں ہیں، وہ پکاتی ہیں یا کون پکاتا ہے. تم اپنے گھر کی فکر کرو کہ تمہارے معاملات کیسے ہیں، تمہارے رویے کیسے ہیں، اور تمہارے گھر کے اندر محبتوں کے پیمانے اور معیار کیسے ہیں. تو اللہ نے لا کا حکم دے دیا کہ تم اپنے ارد گرد کے ماحول کی تجسس نہ کرتے پھرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تمہارے میں سے بعض کسی دوسرے بعض کی غیبت نہ کریں. اور غیبت کیوں نہ کریں؟ أَيُحِبُّ، کیا وہ محبوب رکھے گا تم میں سے کوئی ایک شخص، کیا تم میں سے کوئی ایک شخص اس بات کی پسند محبت کرے گا؟ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے یعنی مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں نہیں، تم تو اس سے گھن کھاتے ہو. تو لہٰذا اللہ سے تقوی کرو، اللہ سے ڈرو، وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کوئی اب اللہ نے جو ان آیات میں آخری لا اور ڈونٹ بتایا گیا ہے وہ غیبت کا ہے. گویا غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے وضاحت فرما دی کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں، یعنی وہ خود موجود نہیں ہے لیکن اس کی ایبسنس میں، تو اس کا ذکر اس انداز سے کرے کہ اگر وہ جان لے تو وہ اس کو ناپسند کرے، یعنی اس کو ناگوار ہو کہ اس کی ایبسنس میں اس کی بات اس انداز میں کی گئی ہے. تو یہ غیبت ہے. اب اس سوال کے جواب پر صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے اس کے اندر یہ عیب ہو بھی، یعنی اگر اس کے اندر یہ غلط روی ہے اور اس کی ہم بات کرتے ہیں تو تب بھی یہ غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تب تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں یہ بیان کیا گیا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ تہمت اور بہتان بھی ہے. گویا پھر یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ، یہ جھوٹ بھی ہے، یہ تہمت بھی ہے، یہ بہتان بھی ہے، یہ غیبت بھی ہے. یہ کمپاؤنڈ سا گناہ ہے جس کا تذکرہ بہت سے کبیرہ گناہوں کی آمیزش اور ملاوٹ ہے اس میں. غیبت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو برازہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اے ایمان کے دعوے دارو، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو. تو آپ کا کیٹیگوریکل حکم ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو کہا گیا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو. اور یہ وہی ہے نا کہ کسی مسلمان کی عزت، مال، آبرو، جان دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے وہ مہینہ اور وہ حرم کی حدود اور وہ احرام کی حالت. تو یہ غیبت ہی ہے جو کسی کو بے آبرو کرتی ہے اور کسی کو ذلیل اور رسوا کرتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے بڑا گناہ، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ، سب سے بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت پر ناحق زبان درازی کی جائے. کسی کی عزت، کسی کی آبرو زنی، کسی کی بے عزتی، ذلت اور رسوائی کے لیے اپنی زبان چلانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زنا کا گناہ تو شاید اللہ معاف کر دے گا، لیکن غیبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا الا یہ کہ جس کی گئی ہے وہ خود اس کو معاف کرے. اور غیبت کا کفارہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے کہ اگر کسی محفل میں غیبت کی جائے تو اس کا کفارہ اس کے توبہ کرنے کے بعد اس کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس شخص کو جا کے بتا دیا جائے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے. غیبت کا کفارہ وہ مسنون دعا ہے کہ جب کسی کی غیبت کی جائے تو پھر دعا اللہم اغفر لہو، کہ اللہ اس کو بھی بخش دے. اگر مذکر ہے تو لہو، اگر مؤنث ہے تو لہا، اور اگر بہت سے ہیں تو ولہم. اللہم اغفر لہم ولنا، کہ اللہ اس کو بھی بخش دے اور اللہ ہمیں بھی بخش دے. تو گویا اگر کسی کے لیے یہ بد اخلاقی کا کام ہو گیا
شیطان کی اکساہٹوں میں آ کے تو اس کا کفارہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا اور اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک محفل کے حوالے سے فرمایا، اس محفل میں کچھ بدبو سی پھیلی تھی، تو آپ نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو یہ کس چیز کی بو ہے؟ اور پھر آپ نے خود ہی جواب دیا، یہ غیبت کرنے والوں کی بو ہے۔ اب وہ واقعہ بھی آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ان سے زنا کا ارتکاب ہوا، انہوں نے اعتراف کیا اور ان پر رجم کرنے یعنی سنسار کرنے کی حد جب جاری ہوئی تو اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تشریف لے جا رہے تھے اور ساتھ کچھ مسافر ساتھی تھے۔ تو سفر کے دوران یہ جو دو مسافر ساتھی تھے، انہوں نے حضرت معاذ بن مالک کے حوالے سے کچھ بات ان کی وفات کے بعد ان کی سنگساری کے حوالے سے ان کی غیبت کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا۔ اور یاد رکھیے گا، فوت شدگان کے وفات کے بعد ان کی عیب جوئی کرنا زندہ لوگوں کی غیبت سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ دونوں مسافروں نے اس کا تذکرہ کیا اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ آگے گئے تو راستے میں ایک مرا ہوا گدھا اور اس کی لاش پڑی ہوئی، ایک مرے ہوئے گدھے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سواری مسافروں کو، ساتھ ہی جو مسافر وہ غیبت کا طریقہ اختیار کر رہے تھے اور عیب جوئی کر رہے تھے، آپ نے ان کو مخاطب ہو کر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، آپ دونوں صاحب آئیے اور اس مرے ہوئے گدھے کی لاش کھائیں۔ وہ دونوں حیران ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیسی بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمل یعنی یہ باتیں جو تم ابھی اس سے پہلے کر رہے تھے، یہ اس سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں اور زیادہ کراہت والی ہیں کہ تم اس مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ یہ ہے غیبت کی کراہت، یہ ہے غیبت کی کراہت۔ اور وہ واقعہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ رمضان کے مہینے آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو روزے کی حالت میں دو خواتین تھی، وہ شاید سہیلیاں تھیں یا بہنیں تھیں، واللہ عالم جو بھی تھا، یہ روزے کی حالت میں تھیں، آپس میں ملیں اور انہوں نے اپنے کچھ رشتہ داروں اور عزیزوں کے حوالے سے غیبت اور چغلی کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا۔ چغلی کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ چغلی وہ غیبت ہے جو دو افراد کو آپس میں لڑانے کی نیت سے کی جاتی، یعنی نیت پیچھے سے لڑائی اور جھگڑا کریٹ کرنا ہے، اور پیچھے ہی ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ چغلی کھانے والے کے لیے آپ نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آپ نے جو عذاب قبر کی آوازیں سنی تھی، اس میں دو عمل وہ شخص جو عذاب قبر دیا جانے والا، آپ نے اس کی آوازیں سنی تھی، اس میں سے ایک عمل یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ کثرت سے چغلیاں کھاتا پھرتا تھا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعہ یہ آتا ہے کہ ان دونوں خواتین روزے کی حالت میں تھیں اور انہوں نے آپس میں غیبتیں کیں، اور جب اپنے اپنے گھروں میں گئیں تو ان کے گھروں میں سخت درد اٹھا۔ نہ غیبتیں کرنے والی تھی، شاید کبھی کبھار کی ہوگی تو درد اٹھا۔ آج ایسے لکڑ عزم پتھر عزم ہے کہ پتہ نہیں کتنی غیبتیں چغلیاں کر لی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی پیٹ میں درد نہیں اٹھتا۔ بہر کیف ان کے درد میں پیٹ میں بہت شدید درد اٹھا، اور اس قدر بری کیفیت ہوگی کہ گویا بالکل قریب المرگ تھی۔ یہ معاملہ ان کی روداد، ان کا معاملہ بتایا گیا کہ دو عورتیں روزے کی حالت میں، ان کو بہت شدید تکلیف ہے، پیٹ کی درد ہے، تو کیا کیا جائے؟ آپ نے ان دونوں کو بلوایا اور بلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پیالہ منگوایا اور دونوں خواتین کو یہ حکم دیا کہ اس میں قے کریں۔ پہلی خاتون نے جب اس پیالے میں قے کی تو اس کے اندر کچا خون، گوشت اور پیپ تھا، اور یہی معاملہ دوسری عورت کی قے پر بھی نظر آیا۔ ان دونوں کو مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے ان بھائیوں اور رشتہ داروں کا کچا خون اور گوشت ہے جو تم نے اپنی غیبت کے دوران کھایا تھا۔ غیبت کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، سرخ ریڈ ہاٹ سرخ تانبے کے تھے، جس کے ساتھ وہ اپنے سینے اور اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے تھے۔ ان کی بابت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا گناہ کیا تھا جس کے عوض یہ سزا دیے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کی آبرو زنی کرتے تھے اور ان کی چغلیاں اور غیبتیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ وہ گناہ ہے جس کا اتنا بڑا عمل ہے، جس کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ وہ عمل ہے کہ بس اوقات جب چغلیاں غیبتیں کرنے والے یہ احکامات اور یہ تعلیمات سنتے ہیں تو ان سے باز تو آ جاتے ہیں، لیکن پھر سابقہ ماحول میں ایسے لوگوں سے پیش آتا رہتا ہے کہ گرد و پیش میں لوگ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ ہمارا کامل دین ہمیں ہر سچویشن کی انفارمیشن اور گائیڈنس فراہم کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں کیا کیا جائے جب انسان خود تو غیبت نہیں کر رہا لیکن گرد و پیش میں سب اس عمل میں ملوث ہیں؟ تو کیا سائلنٹ سپیکٹیٹرز بن جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت اس وقت کرتا ہے جب وہ وہاں موجود نہیں، یعنی دو ہے نا، ایک وہاں پہ موجود نہیں اور جو نہیں موجود اس کی غیبتیں کی جا رہی ہیں، اس کی ذلتی اور رسوائی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو جو موجود ہے وہ اپنے اس مسلمان بھائی جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اس کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس کے چہرے پر حرام کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے بڑی جامعیت سے اپنے اخلاق کو سنوارنے، اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کا خوبصورت درس ہمیں سورہ الحجرات کے ذریعے پہنچایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو، احادیث کو، آیات کے احکامات کو یاد رکھ کے اپنے اخلاق کو سنوارنے، اپنے معاملات میں حسن لانے اور اپنے تعلقات میں محبتیں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کے ساتھ ہم تسبیحات بھی کرتے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، جس زبان پر ہم درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاری بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس گوشت کے ٹکڑے کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔